سر شرم کی جب بات کی جاتی ہے، جب حیا کی بات کی جاتی ہے تو یہ تو بڑے زبردست الفاظ، یعنی اس کے والے سے اگر کہا جائے تو ہم سب میں کچھ شرم و حیا موجود ہونی چاہیے۔ یہ یہاں سے آگے کا کوئی سفر، یہ کیا کوئی مختلف چیزیں ہیں یا اسی سے کوئی اگلا لیول ہے؟ یہ شیم اور ٹاکسک شیم، یہ کیا سارا معاملہ ہے؟ اچھا، پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو شرم و حیا ہے یہ انسان کا زیور ہے، یہ دوسرے جانداروں میں یہ نہیں پائی جاتی شرم و حیا، وہ اس سے مبرہ ہے، اور یہ ایک ہیلدی جذبہ ہے جس کے تحت ہم اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں، اپنے رویوں کو بہتر بناتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوارتے ہیں اور سدھارتے ہیں کسی اور دائرہ بڑھاتے کار ہیں۔ میں لاتے ہیں ہم اپنے آپ کو اس کے تحت۔ یعنی اندر ہی ایک چیز ہوتی ہے جو ہمیں خود سے گائیڈ کر رہی ہوتی ہے، ایک اپنے ذاتی جسے ہم کہتے ہیں اخلاقی معیار ہوتے ہیں، اگر باہر سے نہ بھی ہوں تو نارملی کچھ نہ کچھ اخلاقی معیارات ہم باہر سے سیکھے بغیر اپنے اندر بھی محسوس کرتے ہیں، اور شرم و حیا ان کو نکھارتی ہے۔ لیکن شرم و حیا جب بڑھ جاتی ہے تو وہ تکلیف دہ صورتحال سی پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر کہ اگر اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی بجائے چھپانے کی تگ و دو کرنے لگیں۔ کیونکہ ایک تو ہے کہ شرم ہے تو ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے، پریزنٹیبل بنائیں گے اور دنیا کے سامنے رہیں گے، لیکن اگر لتھارجی ہو یا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو ایک چوائس یہ بھی ہے کہ چھپ جائیں کہ چھپ جائیں، کسی کو پتہ نہ چلے، تو دیٹ وڈ بی انف، یہ کافی ہوگا جاننے کہ کے لیے لوگوں یہ کو پتہ ٹاکسک نہ ہے۔ چلے۔ اب یہ دونوں چیزیں دنیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ شرم و حیا کا معاملہ ہے تو لوگ از خود اس چیز کا خیال کرتے ہیں اور فوری طور پر نہیں صحیح تو تھوڑی دیر کے بعد محسوس کرتے ہیں، جسے ہم گلٹ کہتے ہیں، یا احساس گناہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا آگے بڑھ کے تو معافی تلافی کریں گے یا کچھ اضافی دیں گے تاکہ معاملات ہمارے دوسرے انسانوں کے ساتھ بہتری کی طرف چلے جائیں۔ اس کا مطلب گلٹ از اے گڈ تھنگ۔ ہاں، گلٹ جو ہے، پھر اگین گلٹ جو ہے جی، وہ ہیلدی اور ان ہیلدی، یعنی پیتھولوجیکل گلٹ ہو سکتا ہے کہ جو غیر ضروری ہے، مطلب ایک گلٹ جو ہے جو ضروری ہے، جو کہ فزیولوجیکل ہے، جو ایک کہ آپ کو کام کرنے پہ مجبور کرتا ہے یا کچھ اضافی کرنے نہیں، وہ پہ۔ حدود کے اندر ہوتا ہے۔ جی، دیکھیں، اگر آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی زیادتی کا اتفاق ہو جاتا ہے اور آپ گلٹی فیل کرتے ہیں اور آپ جا کے تو معافی تلافی کرتے ہیں یا اضافی کوئی چیز دے کے انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایک ہیلدی گلٹ ہے۔ لیکن اگر آپ بر اعظم ایشیا میں رہتے ہوئے کسی اور بر اعظم میں کوئی ناانصافی ہو رہی ہے کسی انجانے انسان کے ساتھ، اور اس پہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں یا اس کے قصوروار آپ ہیں اور آپ کو کچھ کرنا ہے، اور آپ کچھ کرنے چل پڑتے ہیں۔ جس طرح بنی نو انسانیت کے لیے کچھ کارنامہ سر یہاں انجام مجھے دیں۔ بتائیے کہ کتنے ہی پاکستانی ہیں جنہوں نے پچھلے 50 سال میں پاکستان سے ایک ہمسایہ ملک میں جا کے تو اپنی طرف سے بڑی جدوجہد کی، جانیں قربان کی، لڑائی جھگڑے میں کام آئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں بہت سارے لوگ اس غرض سے جاتے ہیں کہ افغانستان پہ جو حملہ آور ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ پاکستان سے چلے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی تعداد کوئی تھوڑی نہیں ہے، بہت تو زیادہ پوری ہے۔ دنیا سے آتے تھے۔ پوری دنیا سے بھی آتے تھے اور وہ ایک جذبے کے تحت آتے جی، تھے، اور وہ جذبہ جو ہے چونکہ ہم تھوڑا قریب کے ملک تھے تو ہمارے اندر کچھ زیادہ تھا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو گلٹ آپ کو حدود کے اندر محسوس ہوتا ہے وہ تو ہیلدی گلٹ ہے، یعنی احساس گناہ۔ جو آپ کی حدود کے باہر ہے یا آپ کی جیورسڈکشن کے باہر ہے، جہاں آپ نے کچھ قصور نہیں کیا، جہاں آپ کچھ سنوار نہیں سکتے۔ لیکن سر آپ ایک کلان سے تو جڑے ہوئے نا، لائک جو آپ ابھی افغانستان کا ذکر کر رہے ہیں، ایک مسلم کلان ہے، تو اس میں جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ وی آر ون، لمیٹیشن کو پہچان ہی لینا چاہیے نا کہ ہم اس میں اپنی لمیٹیشن کے باہر تو نہیں جا سکتے۔ الٹیمیٹلی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جب بھی کوئی دو آپشنز ہوں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا
کہ کون سی آپشن ہے جو ہم لے سکتے ہیں اور کون سی آپشن ہے جو نہیں. یعنی ترجیحات کی بات ہے. یعنی ایک چیز جو ہے آپ کر سکتے ہیں، آپ کی حدود کے اندر ہے اور آپ کامیابی سے صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ اس کو تو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ایسی طرف چل پڑتے ہیں جس صورتحال کو آپ بہتر نہیں بنا سکتے اور الٹیمیٹلی آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ فیوٹائل ثابت ہوتے ہیں. لیکن سر یہ جو ہمیں سکھایا گیا، جو سلوگن بھی دیا گیا ہے، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، تو پھر سارے جہاں کی ذمہ داری تو ہم پہ عائد ہوتی ہے. ہاں ذرا جا کے دیکھیں نا بغیر ویزے کے کہیں.